اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر و احسان ہے کہ آپ اور ہم آج کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم ایک بنیادی چیز پر بحث کرنے کی کوشش کریں گے جسے کہ ہم وضو کہتے ہیں، اور ہر عبادت کی بنیاد وضو میں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، کسی اولیاء اللہ کی زیارت کرتے ہیں تو اس سے پہلے وضو کرتے ہیں، اور تمام بڑی بڑی عبادتوں کی بنیاد وضو ہے۔ اور اس چھوٹی سی عمل میں یعنی وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی برکتیں رکھی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم اور آپ اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو پاک و صاف رہتے ہیں اور جو توبہ کرتے ہیں میں ان کو پسند کرتا ہوں، یعنی جو پاک بھی رہتے ہیں صاف بھی رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ پاکی ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے جب اسلام کا کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو اس سے پہلے طہارت کا ہونا ضروری ہے، یعنی پاکی کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم ہر عبادت شروع کرنے سے پہلے وضو کیا کرتے ہیں۔ آج ہم اس کے چند سائنسی اور روحانی فوائد معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھوتے ہیں، پھر اس کے بعد دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ رائٹ ہینڈ 3 مرتبہ دھوتے ہیں، پھر لیفٹ ہینڈ 3 مرتبہ دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر کانوں کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں، اور پھر دایاں پاؤں دھوتے ہیں، اور پھر بایاں پاؤں دھوتے ہیں۔ اور جس کا وضو کامل ہوتا ہے اس کی نماز بھی کامل ہوتی ہے۔ جب ہم حضرت وضو کرتے ہیں تو جب ہم 3 مرتبہ ہمارے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان ہاتھوں سے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے تھے وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وضو کے روحانی فوائد ہیں۔ پھر جب ہم زبان میں پانی ڈالتے ہیں، کلی کرتے ہیں، تو ہماری زبان سے ہم نے جتنے گناہ کیے تھے وہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ہمارے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آنکھ کے چہرے کے گناہ بھی جو ہیں جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر جب ہم سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر سر کا مسح کیے ہیں تو ہماری سوچیں جو ہیں گناہ کی سوچیں اس سے جو ہے وہ گناہ سوچ کے گناہ سارے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہم کان کا مسح کرتے ہیں تو ہمارے کانوں سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے دور ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو ہمارے گردن کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب ہم پیروں کو دھوتے ہیں، دائیں پیر دھوتے ہیں، تو ہم نے دائیں پیر سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب ہم بایاں پیر دھوتے ہیں تو بائیں پیر سے ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہ وضو کی برکت سے ہوتا ہے۔ اور جیسا جیسا ہم وضو میں رہتے ہیں تو ویسا ویسا ہم گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ وضو میں رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ
वज़ू के रूहानी फ़वाइद भी हैं, उसी तरह इसके तिब्बी फ़वाइद भी हैं। उनमें ये कि जब हम हाथ यानी दुनिया में बाज़ार में फिरते हैं, यानी दुनिया की हवा में लाखों जरासीम बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हम हमारी नंगी आँख से देख नहीं सकते, वो हमारे हाथों पर बैठ जाते हैं। तो जब हम वज़ू करते हैं तो बैक्टीरिया जो है, बीमारी जो फैलाते हैं, स्किन का इन्फेक्शन या सारे जो स्किन के इन्फेक्शन जो फैलाते हैं, वो बैक्टीरिया जो है उससे दूर हो जाते हैं। और फिर जब हम कुल्ली करते हैं, पानी डालते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं या कोई चीज़ खाते हैं, पानी पीते हैं, तो चंद चीज़ें हमारे दांतों में जमा हो जाती हैं, हमारे दांतों में बच जाती हैं, जिससे कि हमारे दांतों में इन्फेक्शन होना, हमारे दांतों में दर्द होना या अल्सर्स होना या नसोड़े फूलना जिसको कहते हैं, अल्सर्स होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब हम कुल्ली करते हैं तो जो बचे कुचे अज्जा हैं जो हम खाए हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। और मिसवाक करने से अल्लाह तबारक व तआला ने मिसवाक में 70 से ज़ायद बीमारियों की शफा रखी है। क्यों कि मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां हैं वो शुरू होते हैं खाने की वजह से। यानी अगर ग़िज़ा अगर रद्द-बदल हो जाए, कोई दूसरी ग़िज़ा चली जाए तो उससे बीमारियां होती हैं। तो मिसवाक करने से 70 से ज़्यादा बीमारियों से शफा होती है। और जब कुल्ली करते हैं तो उससे जो है मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं उससे हम बचते हैं, उससे हमारी हिफाजत होती है। और फिर उसके बाद जब नाक में पानी चढ़ाते हैं तो हमारे नाक के अंदर का इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, यानी हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो नाक के बाल हैं वो झरने की तरह काम करते हैं, वो एयर को प्यूरीफाई करके हमारे अंदर धकेलते हैं। तो उससे होता ये है कि जो हमारे नाक के बाल हैं उसके अंदर गंदगी जम जाती है। अगर वो ज़्यादा गंदगी जम जाती है तो उससे साइनोसाइटिस, नेसल डिविएशन यानी नाक के जो बीमारियां हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, या नाक के अंदर अल्सर होना या नाक के अंदर इन्फेक्शन होना, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब हम नाक में पानी चढ़ाते हैं 3 मरतबा तो सारा मैल कुचैल दूर करते हैं, तो हमको उन बीमारियों से हिफाजत होती है। फिर जब हम दुनिया में फिरते हैं, बाज़ार में फिरते हैं, घरों में फिरते हैं, तो इस हवा में जरासीम इतने पाए जाते हैं कि जो हम हमारी नंगी आँखों से देख नहीं सकते, तो हमारे स्किन पर आकर बैठ जाते हैं, तो हमारे स्किन पर, हमारे चेहरे पर आकर बैठ जाते हैं। और जब हम 3 मरतबा वज़ू करते हैं, यानी वज़ू के लिए हम चेहरा धोते हैं, तो ये जो चेहरे के जितने भी मैल है, कुचैल है, वो पानी साफ़ कर देता है, पानी पाक और पानी साफ़ कर देता है। 1 मरतबा साफ़ कर लिए, फिर दूसरी मरतबा साफ़ कर लिए, फिर जब तीसरी मरतबा साफ़ करते हैं तो जितने भी सारे जिस्म पर हमारे जो बैक्टीरिया, जरासीम वगैरह बैठे हुए रहते हैं उससे सारे साफ़ हो जाते हैं। तो इससे चेहरे के जितने भी स्किन इन्फेक्शन हैं वो दूर होते हैं और हमारे चेहरे में खूबसूरती भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम जब दाहिना हाथ धोते हैं तो कोहनी तक यूजुअली जो के रहता है, खुला रहता है। और जब हाथ धोते हैं तो इसी तरह हमारे जो हाथ के अंदर इन्फेक्शन फैलाने वाले जो भी बैक्टीरिया है वो हाथों पर बैठ जाते हैं, हमारे एल्बोज़ पर बैठ जाते हैं, तो उससे वो दूर होते हैं। और फिर बायां हाथ का भी सेम यही है कि बाएं हाथ के स्किन के इन्फेक्शन वो भी दूर हो जाते हैं। यूजुअली हम टोपी लगाते हैं बहुत से लोग। फिर जब हम सर का मसाज करते हैं तो जो सर के सर के जो बीमारियां रहते हैं, जैसा कि हम सर को मसाज नहीं करते, सर को 5 बार जब मसा करते हैं, मसा जो करते हैं हम सर को जब मसा करते हैं तो उससे जो है एक किस्म की सर की वर्जिश हो जाती है कि जिससे हमें माइंड के जो दिमाग के जितने भी जो कहते हैं कि सर दर्द वगैरह, इनसे हिफाजत होती है, इन बीमारियों से हमें हिफाजत होती है। फिर जब हम कान साफ़ करते हैं तो गोया कि जब हम कान का मसाज करते हैं तो इस पर भी जो है जरासीम बढ़ जाते हैं। तो हम जब कान का मसाज, और ये जरासीम जब हमारे कानों पर बैठ जाते हैं तो अंदर चले जाते हैं, कान के अंदर जाने के बाद इन्फेक्शन पैदा करना शुरू करते हैं।
کسی کو کان میں درد ہوتا ہے، کسی کو کان میں سوئیوں کی آواز آتی ہے، پن نیڈلز کی آواز آنے لگتی ہے، تو کسی کو جو ہے اوٹائٹس میڈیا ہو جاتا ہے، کسی کو فلاں بیماری ہو جاتی ہے، یعنی کان کا انفیکشن ہو جاتا ہے، ایئر کا انفیکشن ہو جاتا ہے، یا اس کے ایئر ڈم کا انفیکشن ہو جاتا ہے، کان کے پردے کا انفیکشن ہو جاتا ہے، تو جب ہم وضو کرتے وقت یہ کانوں کی گندگی جب صاف کرتے ہیں تو وہ جو جراثیم ہیں جو اندر انٹر ہوتے ہیں وہ انٹر نہیں ہوتے بلکہ باہر سے ہی چلے جاتے ہیں. اس سے ہمیں کانوں کے بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے. اور پھر جب ہم گردن کا حصہ یوزولی جو ہے خالی رہتا ہے میلز کا، مردوں کا، تو گردن پر بھی جو ہے جراثیم آ کر بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے ہمیں اسکن کی انفیکشن اور اسکن کی بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے. اور جب پیر میں جو ہم کہتے ہیں کہ واٹس ہو گئے ہیں یا دوسرے جو پیروں کے بیماریوں کی بات کرتے ہیں، یعنی پیروں کے انگلیوں کے درمیان جو انفیکشنس ہوتے ہیں یا پیروں کے السرس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جب ہم سیدھا پیر دھوتے ہیں تو ہم وہ جو پیروں کی انگلیوں کے درمیان جو انفیکشن ہونے کے چانسز بہت رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے شفا ملتی ہے. پھر جب بایاں پیر دھوتے ہیں تو اس سے بھی ہم کو کئی بیماریوں سے شفا ملتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وضو میں ایک تو روحانی فائدے رکھے ہیں جس سے کہ ہمارے گناہ دور ہوتے ہیں، اور دوسرے طبی فوائد بہت رکھے ہیں کہ ہمیں کئی بیماریوں سے بچا لیتے ہیں. ایک تو گناہ سے بچ گئے، ہر اعضاء کے گناہ سے، تقریباً اعضاء کے گناہ سے بچ گئے، اور دوسرا کہ کئی سائنسی فوائد، طبی فوائد ہم کو مل گئے. اور پھر اس کے بعد جو وضو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. انسان کا جو رزق رہتا ہے وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے اس کے دور میں رہتا ہے. یعنی سپوز میرا رزق فلاں ہے، مجھ کو مل نہیں رہا ہے، تو درمیان میں گناہوں کا پہاڑ ہوتا ہے، اور وہ گناہوں کے پہاڑ کو توڑنے کے لیے کثرت سے استغفار کرنا ہے اور پھر وضو کرنا ہے. وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیفیت عطا کر رکھی تھی کہ جب کبھی بھی آپ دیکھتے، جو بندے وضو کرتے تھے ان کو دیکھتے تو رونے لگتے کہ ان کے چہروں سے گناہ جھڑ جاتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ یہ مجھ سے کیفیت اٹھا لی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیفیت آپ سے اٹھا لی، یعنی رزق سے دور ہوتے ہیں اور بیچ میں یہ گناہوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. اب یہ گناہوں کا پہاڑ کو توڑنے کے لیے کثرت سے استغفار کرنا، توبہ کرنا، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا. اور دوسرا یہ کہ وضو کرنا، وضو کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ جھڑتے رہتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کے گناہ وضو اور استغفار کرنے سے جھڑتے رہتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ دور ہوتے ہیں اور استغفار کرنے سے بھی گناہ سے دور ہوتے ہیں، تو جو آپ کا رزق ہے، آپ کے نصیب کا، آپ کے مقدر کا آپ کو مل جاتا ہے. اور جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں وضو کے لیے تو چند چیزیں ہیں کہ جو اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو جب وضو کرنے کے لیے جب ہم ہاتھ دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں وضو میں رکھی ہیں. وضو میں بہت سی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. جب ہم ہاتھ دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما. اور جب ہم ناک میں پانی ڈالیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے ناک کو جنت کی خوشبو سونگا اور دوزخ کی بدبو سے بچا. 3 مرتبہ دل ہی دل میں بولیں. پھر جب چہرہ دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ بروز قیامت ہمارا چہرہ ہمارے پیر و مرشدین کے ساتھ روشن عطا فرما، ہمارے بزرگان دین کے ساتھ روشن عطا فرما، ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ہمارا چہرہ بھی روشن عطا فرما. یہ 3 مرتبہ بولیں. پھر اس کے بعد جب دایاں ہاتھ دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ بروز قیامت میرے نامہ اعمال میرے دائنے ہاتھ میں عنایت عطا فرما. اور جب بایاں ہاتھ دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے نامہ اعمال بروز قیامت میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے. اور جب سر کا مسح کریں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے سر کو ہمیشہ تیرے سائے میں قائم رکھ. اور جب کان کا مسح کریں تو یہ تیرے شامنے میرے سر کو تیرے شامیانے کے اندر رکھ.
کہ انہیں تیرے آسرے کے اندر رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں۔ پھر اس کے بعد جب کان کا مسح کریں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے کانوں کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، میرے کانوں کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ پھر جب گردن کا مسح کرے تو یہ بولے کہ اے اللہ ہماری گردن کو جہنم کی آگ سے بچا۔ پھر جب سیدھا پیر دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، صراط المستقیم کے راستے پر چلا۔ اور پھر جب بایاں پیر دھوئیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میری تجارت میں نقصان سے بچا۔ اور جب منہ میں پانی ڈالتے ہیں یعنی 3 مرتبہ ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد جب منہ میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میرے منہ کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا، یعنی میری زبان کو، میرے منہ کو ہمیشہ تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ پھر جب آخر میں جب پیر دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، جب لیفٹ پیر دھوتے ہیں، بایاں پاؤں دھوتے ہیں تو یہ بولیں کہ اے اللہ میری تجارت میں نقصان سے بچا۔ ہم نے وضو کی ابتدا بھی رزق کی دعا سے کی تھی اور اس کا اینڈنگ بھی رزق کی دعا پر کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری تجارت میں، ہمارے کاروباروں میں نقصان سے بچا۔ تو اس طریقے سے وضو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدے ہمیں دیتا ہے۔ ایک تو ہو گیا کہ اس سے گناہ دور ہو رہے ہیں وضو کرنے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ طبی فوائد بہت مل رہے ہیں، یعنی کئی بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے اور ہمارے رزق میں برکت ہو رہی ہے۔ یہ وضو کے فائدوں میں ہے۔ تو جو ہمیشہ وضو میں رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان چہروں کو پہچانوں گا جو دنیا میں باوضو رہا کرتے تھے، یعنی وضو کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک چھوٹی عبادت ہے، ایک چھوٹا عمل ہے وضو کرنا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وضو صرف نماز کے لیے کریں، صرف قرآن پڑھنے کے لیے کریں۔ نہیں، جب بھی آپ اپنے کاروبار کو جاتے ہیں تو وضو کر کے جائیں، پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وضو کر کے جائیں، کوئی بھی بڑی ہو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وضو کر کے جائیں، باہر جاتے ہیں تو وضو کر کے جائیں، گھر میں رہیں تو وضو میں رہیں۔ اور ہمیشہ وضو میں رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں وضو میں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب رات میں سوئے تو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، جب صبح اٹھے تو صبح کی ابتدا بھی وضو سے کریں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت فائدے دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ ایک تو گناہ ہمارے دور ہو رہے ہیں اور دوسرا ہمیں کئی بیماریوں سے حفاظت ہو رہی ہے اور ہمارے جسم میں برکت ہو رہی ہے۔ اس طرح ایک عمل میں وضو جو عمل ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی ذکر عطا فرماتا ہے کہ اپنے چہرے دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو اور سر کا مسح کر، اپنے چہرے اور ہاتھوں دھو اور پیر دھو اور سر کا مسح کر کے نماز کے لیے آ جاؤ۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں کئی برکتیں رکھی ہیں، اور جتنے بھی اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، وہ ہمیشہ اولیاء اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے اور اپنی زندگیاں وضو میں گزارتے تھے۔ اور وضو کرنے میں انسان، جب کوئی شخص وضو میں رہتا ہے تو وہ غفلت سے دور ہوتا ہے، اس کے اندر سستی اور کاہلی کم ہوتی ہے، اور جو وضو میں رہتا ہے اس کا حافظہ اور اس کی میموری تیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جتنے بھی اولیاء اعظام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں وہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ وضو میں رہا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا نہیں کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پابندی کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں مسافر خانے بنوا رکھے تھے، اور مسافر خانوں میں ہر مسافر خانے میں آپ نے ایک وضو خانہ بھی بنوایا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسافر خانے میں ایک وضو خانہ بنوا کر رکھتے تھے، تاکہ جو بھی آئے تو وہ وضو کر کے نکل جائے، یعنی وضو کرے، نماز پڑھے، عبادت کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وضو کرتے رہیں اور وضو میں رہیں، اور کوشش کریں کہ ہم
سب سے زیادہ وقت جو ہے وضو کے ساتھ گزارے، اور وضو میں رہنے سے کئی گناہوں سے بھی اللہ ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور ہمیں جیسے کہ جھوٹ بولنا ہمارے اندر سے کم ہو جاتا ہے، غیبت کرنا ہمارے اندر سے کم ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں برا سننا ہم سے کم ہو جاتا ہے، اور حسد سے ہم بچنے لگتے ہیں، کینہ سے بچنے، اور کئی جو ہے وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ جب ہم وضو میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری چیزیں ہمیں عنایت عطا فرماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم وضو میں رہیں۔ اور ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک چھوٹا سا عمل ہے وضو کرنا، لیکن اسی کے کئی فوائد ہیں اور اسی کے کئی فائدے ہیں۔ تو وضو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں، تو ذرا اندازہ لگائیں کہ نماز پڑھنے سے کتنے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے کتنے ہمیں فائدے حاصل ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا زیادہ وقت وضو کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رحمت و شفقت والے، اے آدمیوں سب کے پالنے والے، سب کے بادشاہ، سب کے معبود، پراگندہ دلوں کے وسوسوں اور شریر خناس کے پھندوں سے محفوظ رکھ، جو گمراہ کرنے کے لیے بہکاتے رہتے ہیں۔ جی بے کل آمین ربنا آمین۔ جی بے کل ہم کو کل دے، آنکھیں خشک ہیں ان کو اپنی محبت کے آنسو مرمت فرما۔ خوش قول بنا، خوش وقت بنا، خوش عمل بنا، دشمن زر ہوں، حسد خار ہوں، بدخواہوں کو رسوائی ہو، آزار دھندے زار و نزار ہو۔ آمین ربنا آمین۔ پاک روز عنایت پر مشکلیں دور ہو، جو قصب حلال میں حارج ہیں غیب کے خزانے کھول دے، جن کے ہاتھوں سے دلوانا چاہتا ہے انہیں ہمارا بنا دے۔ آمین ربنا آمین۔ بلائیں دور ہوں، وبائیں دور ہوں، آہ کے بدلے واہ ہو، غم کے بستر طے ہو جائیں، درد و آلام کافور ہو جائیں۔ آمین ربنا آمین۔ مذہب، ملک، قوم، خاندان سب کی لاج رکھ، ذلت و رسوائی سے بچا۔ آمین ربنا آمین۔ بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، شادیاں ہوں، خانہ آبادیاں ہوں، میاں بیویوں میں میل جیل ہو، امن ہو، سکھ ہو، چین ہو، سب گھر بہیج بن جائیں۔ آمین ربنا آمین۔ بے اولادوں کو اولاد دے، نہ بجھنے والا چراغ دے، ماؤں کی گودیں بھریں، سنسان ویرانوں میں نیک بچوں کی رونقیں ہوں۔ بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے، شادیاں ہوں، خانہ آبادیاں ہوں، میاں بیویوں میں میل جیل ہو، امن ہو، سکھ ہو، چین ہو، سب گھر بہیج بن جائیں۔ آمین ربنا آمین۔ بے اولادوں کو اولاد دے، نہ بجھنے والا چراغ دے، ماؤں کی گودیں بھریں، سنسان ویرانوں میں نیک بچوں کی رونقیں ہوں۔ آمین ربنا آمین۔ مقدموں میں کامیابیاں ہوں، فتح پائے، بے گناہوں کو قید سے رہائی ہو، ٹل جائے اگر ناگہانی آئی ہو۔ آمین ربنا آمین۔ صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔